کسی بھی خاتون کا معصوم ہونا بعض دفعہ اس کے لیے بہت بڑا جرم اور سزا بن کے رہ جاتا ہے، اور آج کے دور میں اگر کوئی عورت معصوم ہوتی ہے یا اس کو زمانے کے پیچ و خم کا نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کی چالاکیوں کا اندازہ نہیں ہوتا، تو یوں سمجھ لیں یہی اس عورت کے لیے اس کی سب سے بڑی سزا بن کے رہ جاتا ہے۔ اس کی پوری زندگی اسی ایک بات کے گرد گھومتی ہے کہ اگر وہ معصوم ہے تو ہر دوسرا انسان اپنے مطلب اور مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی عورت اپنے بھولے پن کی وجہ سے یا اپنے سادہ مزاج کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھوں ڈسی جا رہی ہے تو اس میں صرف اور صرف اس کا اپنا قصور ہے۔ ہر کسی سے اپنے لیے ہمدردانہ رویے کی توقع رکھنا اس کی اپنی بے وقوفی ہے۔ ہر کسی سے اس بات کی امید رکھنا کہ جس طرح وہ خود مخلص اور خالص ہے، اس کے ساتھ جڑنے والے لوگ بھی اسی طرح مخلص اور خالص ہوں گے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح وہ آئینے کی طرح شفاف ہے تو آگے سے جو لوگ اس کو ملیں گے وہ بھی آئینے کی طرح شفاف ہوں گے، جبکہ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں اگر عورت چالاک اور سیانی نہ بنے، ہوشیار نہ بنے، تو یقین کریں کہ زمانہ ہر دوسرے موڑ کے اوپر اس کو اتنا ہرٹ کرے کہ وہ شاید اس دنیا میں سروائیو کرنا ہی پسند نہ کرے۔ زمانہ بدل گیا ہے، وہ دور گزر گیا جب آپ مخلص ہوتے تھے تو آگے والا بھی آپ کے ساتھ مخلص ہوتا تھا۔ آج ہر دوسرا انسان آپ کے لیے پیٹھ کے پیچھے چھرا لے کر کھڑا ہوا ہے۔ اپنی عادتوں کو اور خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہم خواتین کو۔ وہ عورت جو صبح سے شام تک صرف اور صرف اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف رہتی ہے، اس کے لیے لوگوں کے بدلتے رویوں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے روپوں کو سمجھنا ایک ناممکن سی بات ہے، اور یہی اس کے لیے سب سے بڑا جرم بن جاتا ہے۔ ایک میٹھا بول اور نرم لہجہ سننے کے بعد وہ سمجھتی ہے شاید جس طرح سے میں پیور ہوں میرے ساتھ جڑنے والے لوگ بھی پیور ہیں، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک عورت کی بربادی کا سفر۔ وہ ذہنی طور پہ تو ڈسٹرب ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کی اپنی پرسنل لائف تو ڈسٹرب ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے دور میں عورت کا سمجھدار اور سیانی ہونے کے ساتھ ساتھ چالاک اور ہوشیار ہونا بے حد ضروری ہے، تاکہ وہ زمانے کے اتار اور چڑھاؤ کو سمجھے اور اس کے لیے اس سوسائٹی کے اندر سروائیو کرنا آسان ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں چند ایسے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کروں گی جو ایک عورت روزمرہ کی زندگی میں کنٹینیوسلی وہ غلطیاں کر رہی ہوتی ہے لیکن ان سے سبق نہیں سیکھتی، لوگوں کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتی، اور کس طرح سے لوگوں کے جعلی رویوں کو سمجھتی ہے کہ وہ اس کے لیے خالص ہے۔ ایک عورت کی چالاک اور سیانی بننے کا جو سفر ہے وہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ ہوشیار بن سکتی ہے، یہ تمام ٹاپک آج کے ولاگ میں کور کروں گی، تو جڑے رہے گا میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ فیس کرنا پڑ رہا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہونے والی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کے ولاگ کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے جو میرے چینل پہ نیو ہیں اور ویڈیو کو پہلی دفعہ واچ کر رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ یہاں پہ جی میں ناشتہ بنا رہی تھی، ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو۔ ہم خواتین کی سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے، جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کتنا بڑا وبال بن سکتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر انسان پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، ہر انسان سے اپنی زندگی کے پرسنل مسئلے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ وہ شخص ہم سے صرف عارضی ہمدردی کر رہا ہے، وہ ہم سے ہمارے سارے مسئلے اور پوائنٹس تو سن لیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی نظروں میں ہماری کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہم نے اپنی زندگی کے پرسنل مسئلے ڈسکس کر لیے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ مخلص اور خالص دوست کی طرح آگے تک چلے گا، بہترین سلوشن دے گا اور ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر عورت اپنی زندگی کے، شادی کے، شوہر کے، سسرال کے اور پرسنل لائف کے مسئلے جب ہر دوسرے انسان سے ڈسکس کرتی ہے تو وہ اپنی ویلیو ختم کر رہی ہوتی ہے۔ جو بات کل تک ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ اپنی پرسنل لائف دوسرے لوگوں سے ڈسکس کرنے سے مسائل کا حل تو نہیں نکلتا لیکن آپ کی زندگی لوگوں کے لیے ایک گوسپ بن کے رہ جاتی ہے۔ وہ انسان جو آپ کو سنسیئر لگ رہا ہوتا ہے، بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سنسیئر ہے، ہمیں ہمارے مسئلوں کا حل بتا رہا ہے، اصل میں وہ ہم سے صرف مزے لینے کے لیے ہماری زندگی کے مسئلے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اپنی پرسنل لائف ڈسکس کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہماری رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی بات جو ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کو صرف ہم بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں بڑی بن کے سامنے آ جاتی ہے، اور لوگ ہماری کمزوری جان کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہماری رسپیکٹ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ سچویشن بالکل ایسی بن جاتی ہے جیسے اپنے دونوں ہاتھ آپ نے کسی کو کاٹ کے دے دیے ہوں اور سمجھے اب وہ اس پہ مکمل اختیار رکھتا ہے، وہ ان ہاتھوں کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے اور آپ
کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ صرف خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں۔ ہے سیلف رسپیکٹ ختم کر دینا۔ ہم خواتین اپنی سیلف رسپیکٹ کو بالکل ختم کر دیتی ہیں، ہر کسی کی ہر بات کے آگے یس کہہ دینے سے اور ہر کسی کے آگے ہر وقت جھکے رہنے سے ہماری سیلف رسپیکٹ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہر بات مان لینا، ہر ظلم کو برداشت کر لینا اور ہر بات کے آگے یس کہہ دینے سے ہماری سیلف رسپیکٹ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ ہماری ویلیو کو کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مزاج کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہمارا کانفیڈنس بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے اور ہمارے دل میں درد اور تکلیف جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑے سٹریس لیول کو جنم دیتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فائنینشیل اویئرنیس۔ ہم سمجھتی ہیں شاید شوہر کما کے لا رہا ہے اور بس ہمیں مل رہا ہے تو بس ہم خرچ کر رہی ہیں اور زندگی آرام سے گزر رہی ہے۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ جب ہمیں فائنینشیل اویئرنیس نہیں ہوتی نا تو اس کے بعد ہم اپنے پاس کوئی سیونگز نہیں رکھتے اور ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بھولے پن کی ایک اور بے وقوفی یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، ہم چیزوں کو آبزرو نہیں کرتے، ہم لوگوں کے رویوں کو آبزرو نہیں کرتے۔ ہوشیار لوگ ہر جگہ ہر بات میں نہیں بولتے بلکہ وہ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور وقت آنے پہ بولتے ہیں۔ سمجھدار لوگ ہمیشہ اپنی ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے ہر جذبے کو ہر کسی کے اوپر ضائع نہیں کرتے، جذبات کو قابو رکھتے ہیں اور غصے کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں اور غصے کے اندر فیصلے نہیں کرتے۔ ہم خواتین کی بہت بڑی بے وقوفی پتہ ہے کیا ہوتی ہے، جس کو میں معصومیت کہوں گی، اگر اس کو بے وقوفی کہوں گی تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ کیا کرتی ہیں کہ ہم بہت ایموشنل ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کو ایکسپریس کرنا چاہتی ہیں، غصہ آ رہا ہے تو بھی بہت جلدی ریئیکٹ کرتی ہیں، خوشی ہو رہی ہے تو بھی بہت جلدی ریئیکٹ کرتی ہیں۔ ہم سمجھتی ہیں شاید ہم نے فٹافٹ اپنے ایموشنز اگر کسی تک نہ پہنچائے نا تو شاید وقت گزر جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اپنی طبیعت کے اندر ہوشیار عورت ہمیشہ ٹھہراؤ رکھتی ہے، سمجھدار عورت کبھی بھی فوراً ایموشنل نہیں ہوتی۔ سمجھدار اور ہوشیار عورت کبھی بھی اپنی ڈس رسپیکٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ ہمیشہ اپنی عزت کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتی، ہمیشہ سٹینڈ لیتی ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی اس کو ڈس رسپیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ فوراً اس کو شٹ اپ کال دیتی ہے اور سٹینڈ لیتی ہے۔ جب تک ہم اپنی رسپیکٹ خود نہیں کریں گی نا کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا، تو ہمیشہ اپنی رسپیکٹ پہلے خود کریں، پھر دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کی عزت کریں گے۔ آپ پہلے خود کو خود ویلیو دیں گی تو کوئی اور آپ کو ویلیو دے گا۔ بے وقوف عورتیں اپنی سیلف کیئر کے اوپر توجہ نہیں دیتی، سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، گھر کی چیزوں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ گھر کی چیزوں کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کے گھر کو صاف ستھرا ہونے کی اور کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک سمجھدار عورت ہمیشہ خود کی بھی اور اپنی ذات کی بھی اسی طرح سے کیئر کرتی ہے، ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، اپنے بناؤ سنگھار کا خیال رکھتی ہے، ہمیشہ اپنے گھر کو مینج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو بھی مینج رکھتی ہے، خود بھی تیار ہو کے رہتی ہے اور اپنے گھر کو بھی ہمیشہ صاف ستھرا اور تیار رکھتی ہے۔ بے وقوف اور معصوم عورتیں کیا کرتی ہیں، سارا دن گھر کے لوگوں کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہیں، گھر کو چمکانے میں لگی رہتی ہیں، لیکن جب ان کی اپنی ذات کی باری آتی ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے لیے اپنی ڈائٹ کے لیے کچھ ہلکا پھلکا کھا لوں گی، گھر کی چیزوں کو دیکھ لوں، گھر کے لوگوں کو دیکھ لوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے گھر کو خوبصورت اور اچھا بنائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود خوبصورت اور اچھی بن کے رہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو عزت دیں، اپنی سیلف کیئر کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ اس بے معصومیت کے اندر اپنی ذات کو برباد نہ کریں کہ ہم بعد میں کھانا کھا لیں گی یا ہمیں بعد میں اس چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہم تب لے لیں گے۔ جب آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑے خود کو اہمیت دیں اور اس ضرورت کو فوراً پورا کریں۔ خود کی عزت خود کرتی ہیں اور خود کا خیال خود رکھتی ہیں۔ جب وہ خود کا خیال رکھتی ہیں، خود کی عزت کرتی ہیں تو لوگ بھی خود بخود ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک سمجھدار عورت اپنی سیلف گروتھ پہ کام کرتی ہے، نئی نئی چیزیں سیکھتی ہے، دین اور دنیا کے علم سیکھتی ہے۔ صرف اور صرف گھر کی ہانڈی روٹی اور چولہا چوکی کر لینے سے آپ کبھی بھی ایک کامیاب عورت اور سمجھدار عورت نہیں بن سکتی۔ معصومیت میں اور بے وقوفی میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو وقت نہیں دیتی تو یہ آپ کی بہت بڑی بے وقوفی ہے، یہ معصومیت نہیں ہے۔ ہمیشہ سمجھدار عورت نت نئی چیزیں سیکھتی ہے۔ جو عورت خود پہ کام کرتی ہے، خود کو وقت دیتی ہے، وہ کبھی کمزور نہیں رہتی۔ سمجھدار عورتیں ہمیشہ دوسروں کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہیں، بہت جلدی ڈیسیجنز نہیں لیتی، ہمیشہ ڈیسیجن لینے میں وقت لگاتی ہیں اور ٹائم گزارتی ہیں، اس کے بعد سوچنے سمجھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے چالاک اور ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دوسروں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو خود کو استعمال نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے وہ نہیں بننا جو دوسروں کو استعمال کرنے میں لگا ہو، بلکہ آپ نے وہ بننا ہے جو خود کو استعمال نہ ہونے دے۔ ہمیشہ ہر چالاک انسان صحیح بھی نہیں
نہیں ہوتا، اور ہمیشہ ہر معصوم انسان غلط بھی نہیں ہوتا۔ دوسروں کے ہاتھوں خود کو کھلونا بننے نہ دیں، ہمیشہ ہر کسی کو اس کی باؤنڈریز کے اندر رکھیں، نہ کسی کے ساتھ اتنے انوالو ہوں کہ لوگ آپ کو استعمال کریں اور کر بھی رہے ہوں تو آپ کو پتہ نہ ہو۔ اپنے آنکھ اور کان کو کھلا رکھیں اور اپنی زبان کو بند رکھیں، خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں۔ بہترین جواب خاموشی ہوتی ہے۔ ہر لڑائی میں کودنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ خود کو اتنا سمجھدار بنائیں کہ آپ کو اپنے سکون کے لیے قیمت ادا نہ کرنی پڑے اور وہ خود بخود آپ کی زندگی کا حصہ ہو۔ سکون بچانا آج کے دور میں سب سے زیادہ مشکل ہے۔ خاموشی سے کئی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو لڑ کر جیتنے کی کوشش کریں۔ ہوشیار عورت اور سیانی عورت وہ نہیں ہوتی جو بہت چالاک ہو، بلکہ وہ ہوتی ہے جو فیصلوں کو، زبان کو اور جذبات کو سمجھنا جانتی ہو۔ کب کہاں کیا بات کرنی ہے اس کو اس چیز کا بہترین اندازہ ہوتا ہے۔ سیانی اور سمجھدار عورت گھر بھی سنبھالتی ہے، خود کو بھی سنبھالتی ہے، اور اگر کبھی نہ کبھی اس کو کوئی برے حالات فیس کرنے پڑ جائیں تو وہ ان کو بھی سنبھالتی ہے۔ غرض اگر عورت سمجھدار ہو تو وہ اپنی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ آپ اپنی تقدیر بدلنے پہ بھی اختیار رکھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیں۔ اگر آپ بھی اپنی بے وقوفی اور معصومیت کے اندر خود کو دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے دے رہی ہیں تو ایک وقت آپ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آج ہی اپنی سوچ کو، اپنے انداز کو اور اپنی معصومیت کو چالاکی میں بدلیں اور خود کو دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے روک دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا اور آپ ان پوائنٹس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گی، اور اگر آپ کہیں گھٹ گھٹ کے جی رہی ہیں تو آپ کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے خود کو آزاد محسوس کریں گی۔ یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔